تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، بتائیں کہاں گیا یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ غور کرو اللہ کے بندو، دیکھو اللہ کی بات سچی ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت اللہ کے اوپر ایمان اس طرح رکھتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب ہیں جو وہاں مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، تو یہ خالص شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی کئی ویڈیو ان کے میں نے دیکھے ہیں، بازو کے اوپر امام زامن یا وہ جو لیا علی مدد کا پٹا وہ باندھ رہے ہیں اور یہ آگے سے بندوا رہے ہیں۔ پھر جنتی دروازہ جنہوں نے یہاں دنیا میں بنایا ہوا اس کے اندر سے بھی گزرتے دیکھا، پھر مزار کے اوپر چادریں پھول چڑھاتے ہوئے وہاں یہ اپنی اہلیہ سمیت وہ سب کچھ کرتے دیکھا۔ پھر سب سے بڑی بات، جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ فلسفہ ہے، ایک پورا نظام ہے جس میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اللہ نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کو فراڈ کرنا، یہ باقی دنیاوی لحاظ سے ٹھیک ہے، ملک کے خیر خواہ ہیں، قوم کے خیر خواہ ہیں، ایک مقبول لیڈر ہیں، ہیرو ہیں، جو مرضی ہیں، یاد رکھیے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے راندے ہیں، کیونکہ اللہ کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ باقی جو مرضی پیچھے قوم کہتی رہے، بابائے قوم، قائد ملت، قائد اعظم کے القاب دیں، آپ کے نام کے بڑے بڑے شاہراہوں کے اوپر نام رکھے جائیں، بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر آپ کے کتبے لگائے جائیں، پوری دنیا تالیاں پیٹے، نعرے لگائے، جلسے آپ کے سنبھالے نہ جائیں، اتنے بڑے بڑے جلسے آپ کے ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ اگر آپ نے یہ کھیل کھیلا ہے، ایمان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے کہ اللہ کے بندوں کے سامنے بھی جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے سجدے ثابت کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی ثابت کرتے ہیں، واسطے وسیلے ثابت کرتے ہیں، اور آپ کی بڑے بڑے سٹیجوں کے اوپر نعرہ حیدری اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کی پکاریں لگیں اور آپ چپ ہو رہیں، یہ اصل میں الہ کا مسئلہ چھپانا ہوتا ہے، یہ دنیا داری ہے، اور دین کو جو ہے نا پیچھے کرنا اور اپنی دنیا کو آگے کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ حالانکہ بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، جان لگا رہے ہیں، پسینے سے ان کی پورے جسم کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ محنتیں خالص اسلام آباد کے لیے ہیں۔ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اقتدار کی جنگ ہے۔ خالص جو مرے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنت کی خوشبو تک پہنچ سکیں، کیونکہ وہ شرک کے راستے پر مرے ہیں، اور اس سے پہلے جو مرے ہیں وہ بھی ہر ایک اپنے اپنے راستے پر مرتا ہے، کوئی بریلویت کے راستے پر، کوئی دیوبندیت کے راستے پر، کوئی اہل حدیثیت کے راستے پر، کوئی پیپل پارٹی کے راستے پر، کوئی پی ٹی آئی کے راستے پر، ہر ایک اپنے اپنے راستے۔ لیکن مجاہد کون ہے، حق کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور حق کے راستے میں کون مرا ہے، فی سبیل اللہ موت جس کی آئے گی، وہ اللہ کے راستے کا ہے، جس کا ایمان بالکل کھرا ہوگا، کسی فرقے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جمہوریت کا شرک سمجھتا ہوگا، تعویذ کرنے کا شرک سمجھتا ہے۔ اگر ایسا کوئی جوان اپنے ملک کو بچاتے ہوئے مارا جائے تو پھر حدیث کے مطابق وہ من قتل دون مالہ وہو شہید، من قتل دون نفسہ وہو شہید، اس زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن ایمان بالکل صحیح ہو، یہ نہیں کہ آپ کا ایمان اگر دیوبندیوں والا، بریلویوں والا، اہل حدیثوں والا ہو، شیعوں والا ہو، اور آپ پاک فوج میں ہیں یا پولیس میں ڈیوٹی دیتے ہوئے مارے گئے ہیں، آپ بیت اللہ کی حفاظت کی ڈیوٹی دیتے ہوئے مارے جائیں تب بھی آپ جنت نہیں جا سکتے اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ ابو جہل کا سب سے بڑا مسئلہ تھا یہی، مشرکین جو مکہ تھے وہ بیت اللہ کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، کہتے تھے ہم مکہ کو بچا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے دشمن ہو گئے، صابی ہو گئے، بے دین ہو گئے، ان کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جواب دیے ان کے مشرکوں کی، تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے اب کیا تعلق ہے، تم تو مشرک ہو، اور وہ موحد تھے، مجاہد تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ آج ہے کہ سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں۔ یہ امت ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، قبروں کے سامنے سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، پیروں کی پنڈلیاں دبانے والے، واسطے وسیلے والے، عرس اور میلے والے، اور سجدہ تعظیمی والے، یہ امتی ہیں نبی علیہ السلام کی، یہ سکھا کے گئے تھے نبی علیہ السلام۔ آج دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کے اندر شرک داخل کر دیا۔ اکثریت ان مسلمانوں کی اللہ کی اس آیت کے زد میں ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔
اکثریت اللہ کے اوپر ایمان اس طرح لاتی ہے، ساتھ ساتھ شرک کرتی ہے۔ کہیں مالک فرماتا کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ زمین کے اوپر چلو دیکھو، یہ غور کرو کہ پچھلی قوموں کو کیوں تباہ اور برباد اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا کان اکثرهم مشرکین، جب ان کی اکثریت شرک کرنا شروع ہو جاتی تھی، مشرک بن جاتی تھی۔ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی، اس وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں ان کے اوپر۔ یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، ہندو مذاق اڑاتا ہے ان کی، ڈرتے ہیں اس سے بھی، جنگ نہیں کر سکتے، ان کی مور بانی چیخ رہی ہیں کہ وہ ہمیں آزاد کرو، نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ شرک ہے ان کے اندر، ان کے دماغوں میں شرک ہے، ان کے قائدین شرک کرتے ہیں، چاہے سیاسی قائدین ہوں، عسکری قائدین ہوں، جو بھی ہیں شرک کے اندر ڈوب گئے، اس لیے نہ مرد بن گئے ہیں، ان کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے، مومنانہ جرت ہی نہیں ہے۔ تو جب تک ایمان بحال نہیں ہوگا کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے۔ جنت خالص مخلص مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ باقی اللہ کو فراڈ مت کرو، مسلمانوں کو فراڈ مت کرو کہ تم نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے، بس کلمہ جو پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جب تم شرک کرو گے تو کیسے جنت میں جاؤ گے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ اہل کتاب ہیں، یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود جنت نہیں جا سکتے جب تک ساتھ یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب یہ کہیں گے تب جنت میں جائیں گے۔ تو اصولی بات یہاں سے نکلی کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر آپ یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول مدد کہتے ہیں، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے اور پیری مریدی، جمہوریت کا مشرکانہ نظام، یہ سارا شرک اگر آپ کے اندر موجود ہے تو کلمہ آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکے گا، مارے جاؤ گے اللہ کے بندوں۔ اس لیے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ آپس میں جو لڑ رہے ہیں، یہ جو پورے پاکستان کو انہوں نے جلا دیا، یہ عذاب آیا ہے اللہ کا۔ اور یہ عذاب اس لیے آتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹو، ایمان کی طرف پلٹو۔ کوئی ایمان کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقین کیجیے اپنے لیڈر کے جس طرح نعرے لگاتی ہیں، خواتین باہر نکلی ہوئی چار دیواری اور اپنے پردے اپنے گھروں میں چھوڑ کے آئی ہیں، اللہ کی نافرمان یہ خواتین، اور یہ اس طرح نعرے لگا رہی ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا لیڈر، ہمارا لیڈر۔ کبھی ہمارا اللہ کہا ہے؟ اور شرک اور کفر کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تمہاری دعائیں منہ کے اوپر مارے گا تمہارے اوپر۔ شرک کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، کفرانہ مشرکانہ یہ عقائد، اور جمہوریت کا نظام تم قائم کرو گے، اللہ کا مقابلہ کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ جب تک توبہ نہ کرو، جب تک ان فرقوں سے نہ نکلو، مسلکوں سے نہ نکلو، جب تک اس جمہوریت کا بت نہ توڑو۔ یہ سب بت پرستی ہے، مزار پرستی، گنبد پرستی، عرس اور میلے، یہ بت پرستی ہے، سب اس کے اندر ڈوب گئے، اللہ ماشاء اللہ۔